بٹن آپ سورہ النساء آیت نمبر 81. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ اور وہ کہتے ہیں طاعۃ ہم نے اطاعت اختیار کر لی فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ پھر جب وہ نکلتے ہیں آپ کے ہاں سے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو ایک گروہ ان میں سے رات کو مشورہ کرتا ہے غیر الذی تقول برخلاف اس کے جو آپ نے فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون اور اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے ما یبیتون جو وہ رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں رات کو مشورہ کرتے ہیں فاعرض عنہم سو آپ ان سے اعراض کیجئے وتوکل علی اللہ اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے کام بنانے والا کافی ہے بطور کارساز کے افلا یتدبرون القرآن کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ قرآن پاک من عند غیر اللہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا لَوَجَدُوا تو یہ لوگ پاتے فیہ اس کے اندر اختلافاً کثیرا بہت بڑا اختلاف. اس سے پہلے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک روش کا تذکرہ فرمایا تھا کہ منافق لوگ جب کوئی آسائش پہنچتی ہے اچھائی ملتی ہے مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جاتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ یہ اتفاقاً ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے ہو گئی اور جب کوئی ناگہانی آفت آ جاتی ہے مصیبت آ جاتی ہے تو فوراً یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان جب سے مدینہ میں آئے ہیں نا تب سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس کو منسوب کر کے کہتے تھے کہ یہ آپ کی غلط تدبیر کی وجہ سے آپ کے برے انتظام کی بدولت اس شکست سے ہم دوچار ہوئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ چاہے اچھی حالت ہو بری حالت ہو آتی اللہ کی طرف سے ہے کسی اور کی طرف سے یہ نہیں. اور یہ بدشگونی لینا کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا فلاں کی وجہ سے ہو گیا یہ شرک کا ایک حصہ ہے شرک میں سے یہ آتا ہے. اور پھر ادب کا تقاضا بھی سکھلایا گیا کہ دیکھو جب کوئی اچھی حالت سے دوچار ہو جب اچھی حالت ہو جائے کسی فتح مل جائے کامیابی مل جائے اچھی حالت آپ کو مل جائے تو ایسی صورت میں اللہ کی طرف منسوب کیا کرو. ہوتی سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے لیکن جب اچھی حالت ہو تو اللہ کی طرف منسوب کرو. اور اگر بری کوئی مصیبت آ گئی کوئی اور چیز نقصان ہو گیا تو اس صورت میں اپنے اعمال کو ٹٹولو اپنے ماضی کے اوپر نظر رکھو اور اپنے آپ کی طرف اس کو منسوب کیا کرو
کہ یہ میرے برے عمل کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے، اور بہت سارا تو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا۔ یہ سکھلانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا کہ یہ محض مبلغ ہیں، یہ پیغام پہنچانے والے ہیں، در حقیقت عامر حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارے احکامات دے کر کے بھیجا ہے، لہذا یہ رسول کی مخالفت نہیں۔ اگر کوئی آدمی رسول کی بات نہیں مانتا تو حقیقت میں اللہ کی بات نہیں مانتا۔ آج کے اس درس میں منافقین کی ایک اور روش کا تذکرہ فرمایا، ایک اور قباحت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ کیا تھی؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ منہ پر بیٹھے ہوئے کہتے تھے طاعتن، آپ کی ساری باتیں مانیں گے، طاعت ہی طاعت ہوگی، نافرمانی نہیں ہوگی، جیسا حضرت آپ نے فرما دیا ویسا ہی ہوگا، ہم بالکل اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم اس کو مانیں گے۔ لیکن دوسری طرف جب برزو، جب نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، بیت طائفۃ منہم، تو ایک گروہ ان میں سے، ایک گروہ مطلب ان کے جو سردار قسم کے لوگ جن سے مشاورت ہوتی تھی، وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے بیتا، بیت لفظ جو ہے نا یا کے شد کے بغیر، تو یہ ایک کمرے کے مکان کو کہا جاتا ہے بیت۔ بیتوتت کہتے ہیں رات گزارنے کو، یعنی جو چھت بھی ہو، چار دیواریں ہوں، ایسی جگہ اس کمرے کو بیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور اگر یا کے اوپر شد آ جائے نا بیتا، تو پھر رات میں مشورہ کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کہا جی جب آپ سے جدا ہو کر کے جاتے ہیں تو رات کو مشورہ کرتے ہیں آپس میں، اور مشورہ کیا ہوتا ہے؟ غیر الذی تقول، برخلاف اس کے کہ جو آپ نے فرما دیا۔ آپ نے ایک حکم دیا کہ اس طرح کرنا ہے، منہ پہ کہا حضرت آپ نے جو کہا ویسا ہی ہوگا، ہم نے آپ کی بات تسلیم کی، مان لیا، لیکن جا کر کے اپنے ہاں جاتے ہیں تو سردار آپس میں بیٹھ کر کے پھر مشورہ کرتے ہیں، تو مشورہ اس کے برخلاف ہوتا ہے جو وہاں کہا ہوتا ہے۔ وہاں جا کر کے اسلام اور اہل اسلام کی دشمنی کے مشورے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آگاہ فرما رہے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا ہے ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی لکھتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے وہ بھیجے ہوئے فرشتے جو ہر انسان کے پاس ساتھ ہیں، دو فرشتے یہاں موجود ہیں کرامن کاتبین جن کو کہا جاتا ہے، اور وہ لکھ رہے ساری داستانیں، جو آدمی جہاں جاتا ہے، جو عمل کرتا ہے، وہ سارے کے سارے عمل وہ اپنی کتاب میں، وہ سرکاری روزنامچہ جو ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی یہ سب کچھ لکھ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی یوں کھول کر کے سامنے، بلکہ ہاتھ میں پکڑا دے گا، لو جی پڑھیے، خود فیصلہ کرو کہ تم کہاں کس جگہ کے مستحق ہو۔ لو جی جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا یہ ہوگا کہ یہ آدمی کامیاب ہے، بائیں ہاتھ والا آدمی ناکام ہو جائے گا۔ تو فرمایا واللہ یکتب ما یبیتون، جو وہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اللہ اس کو لکھتا ہے۔ اور پھر پیشوا، رہنما، لیڈر کی کیا خصوصیت ہونی چاہیے وہ ذکر فرمائی، فرمایا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ منہ موڑ لیجئے، اعراض کر لیجئے کہ لیڈر بہت ساری باتیں سنتا ہے، بہت سارے لوگ دوستی کے لبادے میں آ کر کے دشمن ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہی غلط فہمیاں پھیلا دیتے ہیں۔ ہر ایک کی بات کا جواب دینا یہ لیڈر کا کام نہیں ہوتا، بس لیڈر کا کام ہے اپنے کام سے کام رکھے، لگن کے ساتھ، پوری مستعدی کے ساتھ اپنے کام کے اوپر نظر ہو۔ یہ چھوٹی موٹے جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے اعراض کیجئے۔ اور دوسرا کام وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ بھی بھروسہ رکھیے، کس پر؟ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیے، اور یہی انبیاء کی شان ہے اور یہی مومن کی شان ہونی چاہیے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور یہ بھروسہ رکھیے اس وجہ سے کہ کفا باللہ وکیلا، کام بنانے والا اللہ ہی کافی ہے۔
وہی سارے کام بنت. وکیل تگڑا ہو نا بندے کا تو بندہ پیچھے کہتا ہے بس جی ہم کیس جیت جائیں گے. وکیل جو اتنا تگڑا مل گیا لہذا ہم کیس کیسے ہار سکتے ہیں. فرمایا جب اللہ پر بھروسہ رکھو گے تو اللہ جیسا کون وکیل ہو سکتا ہے. کفا باللہ وکیلا, اللہ بطور وکیل کے, بطور کار ساز کے, کام بنانے کے اعتبار سے اللہ کی ذات سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ رکھو اور پھر دیکھنا اللہ تبارک و تعالی موقع بموقع ان کو ننگا کرے گا. موقع بموقع اللہ آگاہ کر دے گا کہ یہ اس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, اور یہ کیا بھی. اور ہر منافق کا نام اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا. اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیے تھے, سب کو نہیں بتلایا لیکن حضرت حذیفہ کو بتلا دیا تھا فلانا منافق فلانا, یہ اللہ نے بتلایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے فرما دیا. اب ایک اور جو بات ہے وہ میرے اور آپ کے لیے ہے, اور ان منافقین کو بھی کہا گیا, کمزور ایمان والوں کو بھی کہا گیا افلا یتدبرون القرآن, یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے تدبر کرنے کے لیے. فرمایا یہ نہیں کہا یقرؤون القرآن افلا یقرؤون القرآن, یہ لوگ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے. کہا افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے. افلا, یہ لوگ قرآن میں تدبر غور و فکر سمجھ. اب اس سے یہ بات معلوم ہوئی, پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تدبر کرنا ہے. جب قرآن میں آدمی تدبر غور و فکر کے ساتھ اس کو پڑھے گا نا تو پھر اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پائے گا. صرف اوپر سے پڑھے گا تو بڑے اختلاف اس کو نظر آئیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ غور و فکر کرنا صرف مولوی صاحب کا کام نہیں, صرف مجتہد کا کام نہیں, صرف امام کا کام نہیں ہے, ہر انسان کو یہ خطاب ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو یہ صرف اور صرف اماموں اور مجتہد. ہاں تدبر اور غور و فکر ہر آدمی اپنی فہم اور عقل کے حساب سے کرے گا. ظاہر ہے مجتہد آدمی جب کسی آیت کے اوپر غور و فکر کرے گا تو ایک ایک آیت سے ایک ہزار مسائل نکالے مجتہدین نے, فقہا نے, ایک ایک آیت سے. اور پھر جو علماء کے درجے پہ ہوگا وہ انہی مسائل کو سمجھ لے گا, یہی اس کے لیے کافی ہے. عام عوام کے لیے کیا ہے, مسائل کا استنباط نہیں. غور و فکر کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن کی آیتوں میں اپنا اتنا اس کو معلوم ہو جائے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اس کے ذہن میں آئے, اللہ کی محبت بیٹھے اور آخرت کی فکر نصیب ہو. یہی کلید کامیابی ہے, یہی کلید کامیابی ہے. کامیابی آدمی کو مل جائے گی. اتنی بات عام عوام کے لیے کہ آیات کے اندر پڑھ کے غور. اب وہ پڑھنی کیسے ہے, ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اب مثلا ایک آدمی ہے اور اس نے باہر دیکھا کہ کلینک کھلا ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, سند پیچھے لٹکائی ہوئی ہے. یہ کہتا ہے جی میں بھی تو پاکستانی شہری ہوں, میں کیوں نہیں علاج کروں, میں بھی علاج کروں گا. اب وہ اگر ساتھ میں بیٹھ کر کے علاج شروع کر دے لوگوں کا تو بتلائیے پولیس والے پکڑ کے لے کے جائیں گے کہ نہیں. کیوں بھائی, کسی میڈیکل کالج سے آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا, کوئی مبادیات مقدمات جو اس فن کو آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہیں وہ تو آپ نے حاصل نہیں کیے. ایک آدمی نے باہر پل دیکھا, عمارت بڑی کھڑی دیکھی, کس نے بنائی, فلاں انجینئر صاحب نے. اچھا بھائی اس نے بنائی تو میں بھی تو باشندہ ہوں اس ملک کا, میں بھی بناؤں گا. اور خود انجینئرنگ اس نے پڑھی کوئی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کیا کوئی قرآن اور حدیث یہ علم اتنا ہی لاوارث ہو گیا کہ جو آدمی اٹھے اور اٹھ کر کے کہے جی نہ الف سے واقف, نہ با سے واقف, نہ مقدمات کا پتہ, نہ مبادیات کا پتہ ہے, کچھ علم نہیں, ایسا آدمی تو نہیں کر سکتا. اجارہ داری نہیں ہے کسی کی اس کے اوپر کہ فلاں ہی کرے گا, لیکن کم از کم قوائف تو پورے ہونے چاہیے. کم از کم وہ مقدمات اور مبادیات کا علم تو ہو. کون سی یہ گردان ہے, ماضی ہے, مضارع کا صیغہ ہے, امر کا صیغہ ہے, یہ تاکہ اسی حوالے سے آدمی گفتگو بھی کرے,
ترجمہ بھی ویسا کا ویسا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس کے ذہن میں ہوں، کون سا فرمان پہلے کا ہے کون سا بعد کا ہے، تاریخ کا علم ہو، ناسخ کون سی چیز ہے منسوخ کون سی چیز ہے، یہ سارے کے سارے جس آدمی کو علوم کے اوپر دسترس حاصل ہو، ایسا آدمی آپریشن پھر کرے تو کرے، لیکن جب تک اتنا نہیں ہے تو ایسا آدمی تو آپریشن نہیں کر سکتا نا۔ اب ماہر قانون جو ہے وہی پاکستانی قانون کی تشریح کرنے کے حال ہے کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے کہے جی یہ پاکستانی قانون ہے، اس کی تشریح میں کروں گا۔ نہیں بھائی، آپ کی تشریح قابل قبول نہیں ہے، قابل منظور نہیں، تب منظور ہوگی کہ جب آپ یہ جہد اور کوشش کر لیں اور اتنی مشقتیں برداشت کر کے کسی کے سامنے آپ بیٹھ کر کے اس کو کم از کم سیکھ تو لیں نا۔ سیکھنے کے بعد البتہ غور و فکر جب تک آدمی کو میسر ہو کسی آدمی کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھے جو ماہر قرآن ہے، قرآن کو جو جانتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کوئی ایک معتبر تفسیر کو پڑھا جائے، اور مغالطوں سے بچنے کے لیے کہیں اگر کسی کو کوئی مغالطہ پیش آ جائے تو کسی ماہر سے جا کر کے پوچھ لے، دریافت کر لے۔ لیکن یہ ہے کہ ہر آدمی کے سوچنے سمجھنے کی جو سطح ہے وہ اس کے علم و فہم کے مطابق ہوگی، ہر آدمی کی یہی سطح ہے، اور عام عوام کا اتنا ہی ہے کہ اللہ کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے اور آخرت کی فکر نصیب ہو۔ اس لیے فرمایا فلا يتدبرون القرآن، یہ لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں، ولو کان من عندی، کہا اگر یہ قرآن میں غور و فکر کرتے نا تو خود بخود قرآن خود شاہد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک ایک آیت، ورنہ کسی انسان کے بس کی یہ بات نہیں کہ مختلف حالات میں مختلف مواقع پر مختلف تقاریر سالہ ہا سال کرتا رہے، پھر جب اس کا مجموعہ تیار کیا جائے اور اس میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہ پایا جائے، ایک جز دوسرے جز سے متصادم نہ ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ 23 سال میں نازل ہوا، مختلف واقعات میں مختلف حالات میں مختلف مواقع پر تقاریر ہے، لیکن پھر جب یہ گلدستہ تیار ہوا ایک آیت بھی ایسی نہیں جو جس میں فصاحت اور بلاغت نہ ہو، کہیں حرام کہہ دیا کسی چیز کو اور پھر جا کر حلال کہہ دیا ہو، کہیں آپ کو قرآن میں یہ چیز نظر نہیں آئے گی۔ تو یہی اب غور کرے گا تو یہ خود بخود سمجھے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت سارا اختلاف پاتے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی ہیں، ان کے دوسرے بھائی جو ہے وہ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ اخلاص، ان کے لیے دعا فرما لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ یہ جو تیری کلام پڑھی ہے، تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے قرآن مجید پورا پڑھ لیا، اس کا ثواب تو عنایت فرماتا ہے۔ یا اللہ جتنی بھی کلام جتنوں نے پڑھی ہے، یا اللہ اس سب کا ثواب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک جتنے بھی حالت اسلام میں تیرے پاس مومن پہنچے ہیں، یا اللہ سبھی کوئی روح کو اس کا کامل مکمل ثواب ہر ایک کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ خصوصی طور پر یہ ہمارے جو بھائی ہیں، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، یا اللہ ان کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، یا اللہ کامل ثواب ان کی روح کو پہنچا، آخرت کی منازل آسان فرما، قبر میں کروٹ کروٹ چین نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ہم حاضرین میں سے جن کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہوئے سبھی کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، آخرت کی منازل آسان فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، جو لاج مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ سبھی کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔
حاضرین مجلس کے جو جائز حاجتیں ہیں وہ قبول فرما، منظور فرما۔ یا اللہ جس کی جو جائز حاجت ہے دل میں ہے، یا اللہ زبان پہ ابھی نہیں آئی، یا اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما، شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔